کلام ایک آئینہ ہے اور جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ویئر وی آر، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک دن ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے اور اس دن اور سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، صرف خدا کا کلام زندہ رہے گا۔ اور خداوند جب ہماری ججمنٹ ہوگی تو وہ کلام کے آئینے کے ساتھ ہوگی اور کلام کا آئینہ ہمارے سامنے رکھا جائے گا کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے فالو کیا۔ اس لیے جب ایوری سنڈے یا ہر روز جب آپ اپنے گھروں میں کلام کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں، ایوری ڈے وٹ ایور یو لسن، یہ ایک بڑی برکت کی بات ہوتی ہے کہ آپ خداوند کے کلام کو سنتے ہیں اور اس کے مطابق چلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کیونکہ خداوند کا کلام آپ کو اگنائٹ کرتا ہے۔ یرمیہ کہتا ہے یہ ہتھوڑے کی مانند ہے، یہ میری ہڈیوں کے اندر ہے اور مجھے بوسٹ کرتا ہے۔ اٹ از ویری امپورٹنٹ جب ہم خداوند کے کلام کی بات کرتے ہیں، دس ٹائم از ویری سیریس، جس میں ہم خداوند کے کلام میں سے چند باتوں کو سیکھیں گے۔ کنگ ساؤل کا ذکر یہاں پر ہے اور بائبل مقدس میں سے تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ خداوند کے کلام میں جب موسیٰ بنی اسرائیل کو مصر سے آزاد کر کے لایا تو وہاں پر کوئی بادشاہ نہیں تھا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے نبیوں کو مقرر کیا۔ پہلے موسیٰ تھا اور موسیٰ ان کی رہنمائی کرتا رہا، اور اس کے بعد خدا نے یشوع کو چنا اور خداوند یشوع کے وسیلہ سے بنی اسرائیل کی رہنمائی کرتا رہا۔ لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قاضیوں کا دور آ جاتا ہے اور اس میں ججز آ جاتے ہیں، اور جو ججز تھے وہ اس لیے مقرر کیے گئے تاکہ وہ انصاف کر سکیں، لوگوں کو بتا سکیں، اور اس میں بہت سارے ججز تھے جن کو خداوند نے مقرر کیا تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے پاس لانے کا وسیلہ بن سکیں۔ بائبل کیا بتاتی ہے کہ جب ججز کو ہم پڑھتے ہیں وہاں پر لکھا ہے جب وہ خدا سے دور ہو جاتے خداوند ایک قاضی کو کھڑا کرتا۔ لیکن ایک وقت آیا جب بہت سارے لوگ ججز سے بھی ان کو پسند نہ آیا کہ وی نیڈ ججز، وی نیڈ کنگ۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بک آف ججز کے بعد جو بک آتی ہے اس میں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں فرسٹ سیموئل میں، تو آپ کو پتہ ہے آخری روت کی کتاب آتی ہے، پھر فرسٹ سیموئل آتا ہے۔ جب لوگ خدا کے ساتھ چل رہے تھے تو آپ کو پتہ ہے آخری جج کون تھا؟ کون مجھے بتائے گا؟ Would you just raise your hand? Who was the last judge? وہ تھا، پھر سے بولیے سارے، سیموئل۔ ہنا کی دعا آپ نے پڑھی سیموئل کی کتاب میں، اور خدا نے ہنا کو یہ برکت دی، اور یہ بہت فیمس تھا، سارے ججز سے زیادہ اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے، سیموئل۔ اور سیموئل کے دو بیٹے تھے۔ سیموئل خدا کی خدمت کرتا تھا، خدا کے ساتھ چلتا تھا، اور اسے کہا جاتا ہے اسے دور بھی نہیں، یعنی یہ جو کچھ ہونے والا ہوتا تھا وہ پہلے سے بتا دیتا تھا، حالات کو پہلے سے بتا دیتا تھا، تصویر منظر کشی کرتا تھا، اور لوگ اس سے بڑا ڈرتے تھے۔ آج ایک ہم سٹوری کو سیکھ رہے ہیں، and I think you will enjoy، کیونکہ ہم سب لوگ سٹوریز کو پسند کرتے ہیں۔ جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو یہ اپنے بچوں کو قاضی بناتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ آپ بھی انصاف کیا کرو، لیکن اس کے جو بچے تھے وہ خدا کی راہ پہ نہیں چلے سیموئل کے، اور وہ خدا کے احکام سے دور ہو گئے، رشوت لیتے تھے، غلط کام کرتے تھے۔ اس نے ایلی کے بچوں کے ساتھ ان کو فالو کیا، لیکن لوگ آتے ہیں اور وہ آ کر سیموئل سے شکایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھ تیرے بچے ایسے کرتے ہیں، تو بھی بوڑھا ہو گیا ہے، اب ہمیں ایک بادشاہ چاہیے، وی نیڈ کنگ، ہمیں ایک بادشاہ چاہیے اور قوموں کی طرح سے جس کے پیچھے ہم چل سکیں۔ اب بنی اسرائیل کس چیز کو مس کر رہے تھے؟ بادشاہ کون تھا ان کا؟ خدا، اور انہوں نے خدا کو ریجیکٹ کر کے ایک انسان کو اپنا بادشاہ بنانا چاہا، اور انہوں نے کہا نہیں جی، دوسرے لوگوں کے بادشاہ ہیں، ہمارا بھی بادشاہ ہونا چاہیے۔ دس از واٹ، انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی اور وہ سیموئل کے پاس آئے، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں وی نیڈ کنگ، اور
سیموئل انہیں بتاتا ہے، ان کو نقصان بتاتا ہے کہ وہ تجھ پر ظلم کرے گا، یہ کرے گا، تمہارے بچوں کو لے گا، تمہارے اوپر ٹیکس عائد کرے گا، اور پھر بہت لمبی سٹوری ہے، لیکن جب سیموئل دعا کر رہا ہوتا ہے تو خداوند سیموئل کو کہتا ہے کہ تو فکر نہ کر کہ انہوں نے بادشاہ مانگا ہے، کیونکہ انہوں نے تجھے نہیں بلکہ مجھے ریجیکٹ کیا ہے۔ انہوں نے کس کو ریجیکٹ کیا ہے؟ خداوند کو۔ سو وی نیڈ، اور خداوند کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ وہ ایک انسانی بادشاہ کو مانگ رہے تھے، کیونکہ کسی اور قوم کا خدا بادشاہ نہیں تھا، خداوند صرف بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا اور اس کو حکم دیتا تھا۔ اب یہاں سے وہ ایک سٹوری شروع ہوتی ہے جب وہ دعا کرتا ہے، جو سٹوری آپ کے سامنے پڑھی گئی وہ 1 سیموئل چیپٹر 8 سے اور پھر چیپٹر 9 سے شروع ہوتی ہے اور پھر یہ 31 چیپٹر تک چلتی ہے۔ اس سٹوری میں آپ نے بنی اسرائیل کے پہلے بادشاہ کا ذکر پڑھتے ہیں، دا فرسٹ کنگ، پہلا بادشاہ جو بنی اسرائیل کا تھا، اور وہ مسٹیکس جو اس نے بنائی آج ہم اس میں سے سیکھیں گے، اور وہ چیزیں جو خداوند ہماری زندگی میں کرتا ہے تاکہ ہم ایسی غلطی نہ کریں۔ بائبل کیا بتاتی ہے اس میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بادشاہ کا عروج اور اس کا فال کتنا بھیانک تھا۔ جب مجھے اور آپ کو خدا چنتا ہے تو ہم اپنے چناؤ کو، ہم اپنی اس بلاہٹ کو سنبھال نہیں پاتے، اور کس طریقے سے اپنی مرضی سے اپنی خدمت کو، اپنی زندگی کو ختم کر دیتے ہیں۔ میں بائبل میں سے چاہتا ہوں آپ ضرور ان چیپٹرز کو نکال کر رکھیں۔ پہلی چیز جو آج ہم سیکھیں گے 1 سیموئل چیپٹر نکالیے 9، چیپٹر 9، اس میں سے ہم سیکھیں گے چیپٹر 9۔ میں پہلی چند ایک ورسز پڑھتا چلا جاؤں گا، آپ ضرور اس کو اپنی بائبل میں دیکھتے جائیے۔ ایک شخص تھا جو بنیامین کے قبیلے سے تھا، جو کیس کا بیٹا تھا۔ اس میں ہمیں نظر آتا ہے، کہتا ہے وہ ایک بنیامینی کا بیٹا زبردست سورما تھا۔ چیپٹر 9 ورس 2 پڑھ رہا ہوں، لکھا ہے اس کا ایک جوان اور خوبصورت بیٹا تھا۔ یہ کیس کی بات ہو رہی ہے، اور لکھا ہے جس کا نام ساؤل تھا، اور بنی اسرائیل کے درمیان اس سے خوبصورت کوئی شخص نہ تھا۔ وہ ایسا قداور تھا، لوگ اس کے کندھے تک آتے تھے۔ اب غور کیجئے کہ اس شخص کو کیسے ڈیفائن کیا گیا ہے ساؤل کے لیے، خوبصورت، قداور، سورما، اور اس جیسا کوئی نہیں تھا، نو کمپیرزن۔ اب غور کیجئے، پورے لوگوں میں ملینز آف پیپل، ان میں کوئی ایک شخص بھی اس کے برابر نہیں تھا، کوئی کمپیئر نہیں تھا اس کا۔ لیکن آپ غور کیجئے گا، بائبل میں آپ کو موقع ملے تو آپ ضرور اس پوری سٹوری کو پڑھیے، میں مختلف چیزیں آپ کو اس میں سے بتاؤں گا۔ ان کا بزنس کیا تھا؟ گدھوں کا۔ اس کے باپ کا بزنس کیا تھا؟ they were selling and raising donkeys۔ تو جب سیموئل نے اس کو چنا تو اس کے گدھے گمے ہوئے تھے، یہ ڈھونڈ رہا تھا اپنے باپ کے گدھے، اور یہ ڈھونڈتا ہوا سیموئل کے پاس گیا، کیونکہ کسی شخص نے کہا کہ یہاں پر ایک نبی ہے جو تمہیں بتا دے گا کہ وہ کہاں پر ہے، کیونکہ وہ دیکھ لیتا ہے۔ تو یہ اس کے پاس جاتا ہے، پر خدا کسی طریقے سے کنیکٹ کر کے اس کو کہاں پہ لے کے جاتا ہے؟ سیموئل کے پاس۔ کیونکہ قوم کیا دعا کر رہی تھی؟ کیا لوگوں نے مانگا؟ بادشاہ۔ اب خدا کس کو سلیکٹ کر رہا ہے؟ ساؤل کو۔ اور کیوں سلیکٹ کر رہا ہے؟ اب خدا کی چوائس دیکھیے، لوگوں نے مانگا، لوگوں نے مانگا۔ اب ایک چیز جو میں اس میں سے سیکھ رہا تھا کہ خدا گاڈ چوز آرڈنری پیپل فار ہز گریٹ ورک۔ ہمیشہ یاد رکھیں، خدا نے اپنی بادشاہت کے لیے، لکھا ہے بنیامینی قبیلہ، سب سے چھوٹا قبیلہ جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، جس کو کوئی کاؤنٹ میں نہیں لاتا تھا، خدا ہمیشہ اپنے چناؤ کو جب کرتا ہے تو وہ ایک عام جگہ پہ جاتا ہے اور خاص چیزوں کو تلاش کر لیتا ہے۔
बिन्यामीनी कबीले में से उसने एक ऐसे शख्स को चुना जिसका कोई मुकाबला नहीं था। तो मैं पहली चीज जो आपको बताना चाहता हूं, आप सब ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, हमारी कोई हैसियत नहीं थी, हमें कोई जानता नहीं था, बट बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट हम शाही काहिनों का फिरका बन गए, हम शहजादे और शहजादियां बन गए, हम उसकी मेरास का हिस्सा बन गए। कैसे? हमारी कोई हैसियत नहीं, हम तो लोएस्ट थे। पता नहीं हमारे आबाओ अजदाद किन कबीलों से ताल्लुक रखते थे, बट खुदा ने मुझे और आपको अपने बेटे यीशु के लहू से खरीद लिया। सो पहली चीज आपने हमेशा ये याद रखनी है, यू आर नॉट ऑर्डिनरी, यू आर गॉड चॉइस। आमीन। जब ये चीज आपकी जिंदगी में आएगी ना कि खुदा की चॉइस हूं मैं, खुदा ने अपनी बादशाहत के लिए मुझे चुना है, तो आपका दिल फख्र से भर जाएगा, आपका दिल शुक्रगुजारी से भर जाएगा कि दुनिया में कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, स्कॉलर्स हैं, पर वो नजात से ना वाकिफ हैं, पर आपको खुदा ने नजात दी है। इसीलिए आप खुदा के घर में बैठे हैं, इसीलिए आप बाइबल पढ़ते हैं, इसीलिए आप ब्लेस्ड हैं, इसीलिए आप गीत गाते हैं। आमीन, हालेलुया, व्हाट अ ब्लेसिंग। मैं जब इसे पढ़ रहा था किंग साउल के मुतालिक, तो पहली चीज मुझे ये याद आई, साउल ने जवाब दिया, जब ये बात 10वें बाब में लिखी है कि साउल को जब सैमुएल बताता है कि खुदा ने तुझे चुना है, तो साउल का रिएक्शन क्या था। अब उस वक्त बादशाह नहीं थे, ना इनकी सोच। साउल क्या कहता है, लिखा है साउल ने जवाब दिया, मैं बिन्यामीनी यानी इस्राएल के सब कबीलों का नहीं। तो कहता है क्या मेरा घराना बिन्यामीन के कबीलों के सब घरानों से सबसे छोटा नहीं? सो तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं तो इस काबिल ही नहीं हूं, हम तो बड़े छोटे लोग हैं, तू बादशाह की बात कर रहे हैं। पर हम उस खुदा की परस्तिश करते हैं जो प्रिजनर को प्राइम मिनिस्टर बना सकता है। आप उस खुदा की परस्तिश करते हैं जो डैन में, शेरों की डैन में भी आ जाता है, जो आग की तासीर को ख़त्म कर सकता है। उसके लिए किसी को एलिवेट करना, उसके लिए किसी को बरकत देना ज़रूरत नहीं है मुल्क के हालात कैसे हैं। हालात कैसे भी होंगे, खुदावंद आपको प्रॉस्परस करेगा। हालात कैसे भी होंगे, वो आपको बुलंदियों तक लेकर जाएगा। वो शाही काहिनों का फिरका आपको बनाएगा और कौमों को दिखाएगा कि यू बिलोंग्स टू हिम। उसके लिए हालात बेहतर होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये गवर्नमेंट आई तो हम सोचें अब तो चीजें बुरी होंगी। नो, यू आर लिविंग अंडर दिस गवर्नमेंट, बट आपका रियल बादशाह यीशु है, खुदा है जो मुझे और आपको संभालता है। हालात कैसे भी होंगे, खुदावंद ने कहा मैं तुझसे दस्तबरदार ना होऊंगा और कभी तुझे ना छोड़ूं। He is with us. सो आपने याद रखना है कि आप ऑर्डिनरी पीपल नहीं, आप खुदा की चॉइस हैं। जब मैं देख रहा था, अब यहां से डेंजरस बात शुरू होती है कि खुदावंद हमारे बैकग्राउंड चेक नहीं करता, खुदावंद देखता है हम कैसे हैं, इस्तेमाल कर लेता है। मैं देख रहा था कि जब कई दफा खुदा हमें चूज कर लेता है तो यहां से डेंजर शुरू होता है, जिसमें आगे हम चल के सीखते हैं। अब कई दफा हम उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम सोचते हैं कि खुदा ने मुझे इसलिए चूज किया, आई एम वेल एजुकेटेड, खुदा ने मुझे चूज किया, आई एम हैंडसम, खुदा ने मुझे चूज किया क्योंकि मैं मोर पावरफुल हूं, आई एम माइटी, आई एम मसल मैन, मेरे जैसा कोई है नहीं, इसीलिए खुदा ने मुझे चूज किया है। और हम खुदा की फेवर को भूल जाते हैं कि भाइयों ये मेरी शक्ल या मेरी एजुकेशन या मेरी किसी बात से नहीं मुझे मिली, ये नजात मुझे खुदा के फजल से मिली है, ना हमारे नेक कामों के वसीला से। ये फजल की वजह से मेरे घर में आई है,
اس وجہ سے نہیں کہ میں بڑی دعا کرتا تھا. نو, اٹ از اے فیور آف گاڈ. اب یہاں پر کیا ہوتا ہے, جب میں ساؤل کی زندگی میں دیکھ رہا تھا کہ جب ساؤل کو مسح کیا گیا تو یہاں پر لکھا ہے, پھر سیموئل نے تیل کی کپی لی, 10واں باب پہلی آیت پڑھ رہا ہوں, اور اس کے سر پر انڈھیلی اور اسے چوما اور کہا, یہی بات نہیں کہ خداوند نے تجھے مسح کیا تاکہ تو اس کی میراث کا پیشوا ہو. میراث, اس کی دولت, اس کے خزانے, اس کے اپنے خاندان کا پیشوا ہو. خداوند نے کسی قوم کو اپنی قوم نہیں کہا سوائے بنی اسرائیل کو. لیکن جب یسوع آیا تو اس نے مجھے اور آپ کو بھی اس میراث میں شامل کر لیا. اور بائبل مقدس یہ بتاتی ہے ساؤل کی برکت, اس کا فال کیسے آیا, اس کی زندگی میں تبدیلی کیسے آئی. پہلے وہ شکر گزاری کرنا شروع ہو گیا, وہ بہت خوش تھا. بائبل میں لکھا ہے چیپٹر 10 ورس 9 میں, اور ایسا ہوا جو ہی اس نے سیموئل سے رخصت ہو کر پیٹھ پھیری, خدا نے دوسری طرح کا دل دیا اور سب نشان اسی طرح وقوع میں آئے. اب یہاں پر سیموئل بتا رہا تھا, جب تو جائے گا فلاں شخص ملے گا, وہ تجھے روٹی دے گا, ایک جگہ جائے گا وہ تجھے رستہ دکھائے گا, ایک جگہ. وہ سارے واقعات ہوتے گئے. خداوند پروف کر رہا تھا کہ جو سیموئل کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. یو آر اے کنگ. خداوند نبوت کے ذریعے اسے پروف کرتا ہے اور پھر اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے. اور بائبل مقدس میں آگے چل کے دیکھیے کیا ہوتا ہے. بہت ساری اور اس میں چیزیں ہیں جو میں بیان کرنا چاہتا تھا, لیکن آپ کو موقع ملے آپ ضرور پڑھیے گا چیپٹر 11 اور 12 میں. ورس چیپٹر 13 میں چلے جاتے ہیں. اب وہ بادشاہ بن چکا ہے. اب وہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں, ساؤل 30 برس کی عمر میں سلطنت کرنے لگا. چیپٹر 13 ورس 1, ساؤل نے 3000 اسرائیلی مرد اپنے لیے چن لے. اب وہ ساری چیزیں طے ہو گئیں, اس کو خداوند نے بتایا. اب وہ بادشاہ بن چکا ہے اور خداوند نے جو کچھ اسے کہا ہے وہ اس کو فالو کر رہا ہے. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. سیموئل اسے کہتا ہے کہ میں 7 دن جب بادشاہ بناتا ہے جاؤں گا اور پھر واپس آؤں گا اور ہم قربانی کریں گے. پہلی کیا چیز, سیموئل اسے ایک حکم دے کے جاتا ہے, میں 7 دن تجھ سے علیحدہ ہوں گا, میں جاؤں گا اور واپس آؤں گا, اور تم نے کیا کرنا ہے, ٹھہرے رہنا ہے, کوئی قدم نہیں اٹھانا فلسطینیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے. یو آر ناٹ سپوز ٹو ٹیک اینی ایکشن. کیا کرنا ہے, 7 دن ویٹ کرنا ہے, ٹھہرے رہنا ہے. اور جب وہ اسے ٹھہرے رہنے کا لکھا ہے بائبل میں, یہاں پر میں پڑھ رہا تھا, لکھا ہے, اور مجھ سے پیشتر جلجال کو جانا اور دیکھ میں تیرے پاس آؤں گا تاکہ سختنی قربانیاں کروں اور سلامتی کے ذبیحوں کو ذبح کروں. تو 7 دن تک وہیں رہنا جب تک میں تیرے پاس آ کر تجھے بتا نہ دوں کہ تجھے کیا کرنا ہے. اب یہ ایک حکم ہے کہ میں تجھے بتاؤں گا. سیموئل کون ہے, خدا کا نبی. ساؤل کون ہے, کنگ, بادشاہ. وہ نبی نہیں ہے, خدا نے اسے خدمت نہیں دی, خدا نے اسے بادشاہت دی. بائبل کیا بتاتی ہے کہ 7 دن تک تو ٹھہرے رہنا. پھر ساؤل جلجال میں ہی رہا. اب 13واں باب اس کی 8 اور 11 آیت ہم پڑھ رہے ہیں. اور وہ وہاں 7 دن سیموئل کے مقرر وقت کے مطابق ٹھہرا رہا. یعنی اس نے حکم مانا. کتنے دن, یہی لکھا ہوا ہے. اچھا, لکھا ہے اور سیموئل جلجال میں نہ آیا اور لوگ اس کے پاس سے ادھر ادھر ہو گئے. تب ساؤل نے کہا, سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانیوں کو میرے پاس لاؤ. سو اس نے سوختنی قربانی گزرانی, اور جو ہی وہ سوختنی قربانی گزران چکا تو کیا دیکھتا ہے, سیموئل آ پہنچا اور ساؤل کے استقبال کو نکلا تاکہ اسے سلام کرے. سیموئل نے پوچھا, تو نے کیا کیا؟ اب غور کیجئے یہاں پر کیا چیز ہمیں نظر آ رہی ہے. یہ چیز مسیحیوں میں بہت زیادہ ہے, امپیشنس.
بے صبری یہ بہت زیادہ ہے ہماری زندگیوں میں. ہم ہر چیز کو اپنے وقت پہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. ساؤل خدا کا بادشاہ وہ بھول گیا کہ میں کاہن نہیں ہوں, میں قربانی نہیں کر سکتا, مجھے ویٹ کرنا ہے. 7 دن پورے نہیں ہوئے تھے, شاید صبح تک اس نے ویٹ کیا, شام کو اس نے سوچا کہ نہیں آپ نہیں پہنچا, تو جیسے ہی اس نے قربانی کی سیموئیل بھی وہاں پر آ گیا. اب کئی دفعہ ہماری زندگیوں میں امپیشنس ہو جاتے ہیں, بے صبری, ہر چیز کو اپنے وقت پہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, ہر چیز مجھے مل جائے. ساؤل کی زندگی میں بادشاہت آئی پر وہ یہ بھول چکا کہ خدا سیموئیل نے مجھے کہا تھا کہ میرے پورے احکام کو ماننا. اس نے کہا تھا کہ جو کچھ میں کہوں اسے پورا ماننا, پر یہاں پر اس نے اس کے حکم نہیں مانے. آج مسیحی زندگی میں بھی یہی ہے, ہم بھی بڑے بے صبر, ہم بھی شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں اپنی زندگی میں. کوئی بات نہیں, خدا کی طرف سے جواب نہیں آیا تو پھر اپنی مرضی کر لیے, شاید یہی خدا کی مرضی ہوگی. وی ڈونٹ ویٹ فار دا لارڈ. ہم دن جو مقرر کرتے ہیں ان کو پورا بھی نہیں ہونے دیتے اور بے صبری سے اپنے ڈیسیجن لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے جب خداوند نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا اور اسے کہا تھا آئی ول گیو یو نیشن, میں تجھے اولاد دوں گا, لیکن سارا نے کیا کہا, نہیں تو میرے لیے اولاد پیدا کر, اور اس نے اپنی لونڈی کو اسے دیا کہ نہیں تو اس سے اولاد پیدا کر. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے کتنی مصیبت ہوئی, امپیشنس. پر ابراہیم امپیشن نہیں تھا, وہ صرف لڑائی سے بچتا تھا. انہوں نے کہا اچھا پلیے لو کہ جو تو کہنی ہے میں وہ کر دینا. ابراہیم نے نہیں کہا, یہ کس نے کہا تھا, سارا نے. وہ بیچارہ لڑائی تو بچتا سی. آپ نے دیکھا وہ کیسے اس کی طبیعت تھی, وہ لڑائی سے کیسے بچتا رہا. جب لوط کے چرواہوں نے اور اس کے چرواہوں نے جھگڑا کیا تو اس نے کیا کہا, بھائیو سی رشتہ دار انج کرنے, تسی ادھر جاؤ گے تو میں ادھر جاؤں گا, ایسا نہ ہو کہ ہمارے میں جھگڑا ہو. ابراہیم جھگڑے سے بھاگنے والا شخص تھا, امن پسند. تو اس نے پھر خدا سے نہیں پوچھا, اس نے بھی اپنا ایکشن لے لیا. امپیشنس. ہم کوئی کام بھی جو کرنا چاہتے ہیں اس میں ہم خدا کا ویٹ نہیں کرتے. سیموئیل نے ڈیلے کیا اور وہ اینکشس ہو گیا, یار آنا ہی نہیں ہے. جب بادشاہی, جب ہمیں پوزیشن مل جاتی ہے نا, پھر ہم سوچتے ہیں, ہم اپنا حق سمجھتے ہیں کہ جو قدم بھی میں اٹھاؤں گا ٹھیک ہی ہوگا. اس میں کلیسیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ جب آپ کسی کو کوئی رتبہ دیتے ہیں تو وہ اس کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں اور پھر جو مرضی کریں گے. فار گرانٹیڈ. یہاں پر کیا لکھا ہے, جب خدا کسی کو خادم بناتا ہے اس کو بھی وہ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, چاہے وہ کسی طرح سے بھی ہو. لکھا ہے سیموئیل نے ڈیلے کیا پر ساؤل اینکشس ہو گیا, پتہ نہیں آئے گا یا نہیں آئے گا, کیا مجھے ہوگا. پر وہ اس بات کو خوب وہ دیکھنا چاہتا تھا جلد ختم. وہ ڈر کس سے گیا, غور کیجئے گا. یہاں پر لوگوں نے اسے چھوڑ دینا چاہا, لوگ تھک گئے تھے, یار 7 دن ہو گئے, کوئی لڑائی دا موقع دیو, تسی کی سانو بایا ہویا دعا چ, کوئی کام بھی کریے, کوئی ایکشن. کئی دفعہ پاسٹرز کہتے ہیں لیٹس پرے, لوگ کہتے ہیں جی او دعا نہیں, کچھ اور بھی کام کرو. دے ور ویٹنگ, پر لوگ ادھر ادھر ہونا شروع ہو گئے. اب ساؤل کے دل میں کیا آیا کہ لوگ کی سارے ہی نہ پاس جان میرے کو. اس کے دل میں فیئر آف گاڈ کی بجائے فیئر آف مین آ گیا. کیا آ گیا, لوگوں کا خوف آ گیا کہ یار لوگ چلے گئے تو میں کیسے جنگ لڑوں گا, تو اس لیے اس سے پہلے کہ اور لوگ بھی جائیں میں پہلے ہی قربانی کر دیتا ہوں اور سیموئیل کو کہہ دوں گا ابھی تو نے ڈیلے کی تو اس لیے مجھے کرنی پڑی, مجھے ایکشن لینا پڑا. اب یہاں پر دیکھیے جو بات ہم سیکھتے ہیں, امپیشنس لیڈز اس ٹو ڈس اوبیڈینس. ہماری بے صبری ہمیں نافرمانی کی طرف ابھارتی ہے, ان کاموں کی طرف ابھارتی ہے جو ہمیں نہیں کی. آپ نے ڈس اوبیڈینس ہمیں نافرمانی کی طرف لے کر جاتی ہے. لیکن جو ایمان رکھتے ہیں
وہ انتظار کرتے ہیں۔ ساؤل انتظار کر سکتا تھا، وہ ایمان رکھ سکتا تھا، وہ جانتا تھا، وہ اسرائیلی تھا، اسے پتا تھا کہ خدا تھوڑی فوج سے بھی کام لے سکتا ہے۔ Are you with me؟ خدا کو لمبی چوڑی فوج کی ضرورت نہیں ہے، خدا وفادار لوگوں سے کام لے سکتا ہے۔ بٹ ساؤل لوگوں سے ڈرا۔ بائبل میں یہاں پر لکھا ہے کہ وہ مبتلا تھے، فلسطی اکٹھے ہو رہے تھے، لوگ آگے کہے یار کی کرو، یار وہ لوگ فلسطی اکٹھے ہو رہے ہیں، یار کچھ کرو، وہاں پر آ رہے ہیں، انہوں نے گھیرا ڈال دیا ہے، پر ساؤل صاحب کو جا رہے ہیں، کوئی جا رہا ہے، کوئی کچھ کرو یار، سیموئیل نہیں آیا، وہ لوگ ہمیں مار دیں گے۔ So they were lacking faith۔ وہ خدا کے اوپر ایمان رکھنے کی بجائے اپنی زور پر انہوں نے بھروسہ کرنا شروع کر دیا۔ بے صبری ہمیں نافرمانی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور کیا ہوا یہاں پر؟ آج کتنے بچے ہیں جو بے صبری میں نافرمانی کرتے ہیں اور بڑے غلط قسم کے قدم اٹھا لیتے ہیں، اور وہ غلط قدم ان کو ڈسٹرکشن کی طرف لے جاتے ہیں۔ بائبل یہاں پر کیا بتاتی ہے؟ میں اسے دیکھ رہا تھا، فیئر آف گاڈ کی بجائے فیئر آف پیپل۔ وہ لوگوں کا پریشر، کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ پیئر پریشر کی وجہ سے یہ سارے کام کرتے ہیں۔ اسکولوں میں جاتے ہیں بچے کہ جی ارد گرد دیکھتے ہیں تو اس وجہ سے کر لیندے ہیں، منڈے کڑیاں بھی کان بنا دیندے نے، او جی جو دجے بھی کر دینے تے چلو ساڈا بچہ بھی انج کر رہا ہے، او جی اس کے ساتھ کلاس فیلو ہیں تو کوئی بات نہیں، وہ بھی ایسا کر رہے۔ پیئر پریشر ہے جی بہت اس ملک میں، پر خدا کے لوگوں کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہوتا۔ خدا کو ماننے والے لوگ سیدھا چلتے ہیں، they walk straight۔ کسی نے یہاں پہ ٹیٹو بنایا، کسی نے یہاں پہ بنایا، ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہوتا۔ خدا نے ڈیزائن پانے ہوندے تھے وہ پا کے بھیج دا سانو۔ آج بہت سارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں پیئر پریشر کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں۔ تیرا کوئی دوست نہیں ہے جب تک بنیا، تو اس سے جوان ہو گئے ہو، کوئی فرینڈ نہیں ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے، یو فیل لونلی، آپ کو کوئی ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے کا پریشر، اور پریشر کی وجہ سے ساڈے بچے بکریاں بان کے انہیں پیچھے جی ان کی کریے دنیا چ رہ رہے ہیں، پیچھے لگ جاندے نے، اور اسی وجہ سے غلط چوائس بناتے ہیں، غلط کاموں میں پھنستے ہیں۔ اگر دوسرا سگریٹ پی رہا ہے، مجھے بھی ضرورت ہے پینے کی، آئی فیل کول۔ کول نہیں، آپ فول لگتے ہیں، بیکاز یو فالو ناٹ کرائسٹ، یو فالو ہیومن، آپ انسان کو فالو کرتے ہیں۔ ساؤل جو خدا کی چوائس تھا، جس کو خدا نے چنا، جو اس قابل نہیں تھا کہ اس کو چنا بھی جائے، سب سے نچلے درجے کا شخص، وہ بھول گیا کہ مجھے تو خدا نے چنا ہے۔ جب ہی پوزیشن پر آتا ہے، ایک دم سے لوگوں کا خوف اس کی زندگی میں آتا ہے، پھر لوگوں کو خوش کرن تے لگ جاندے ہیں۔ بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہیں لوگوں کو خوش کرتے ہوئے، فلاں کا کیا آئے گا، اب لوگوں کو بھی تو خوش کرنا ہے نا جی۔ مجھے کئی دفعہ یہ کامنٹس ملے، بھائی صاحب ان لوگوں نے بھی تے رکھنا ہے نا جی، لوگوں کو بھی تو خوش کرنا ہے۔ پر بائبل میں لکھا ہے لوگوں کو خوش کرنے والے لوگ خدا کی بادشاہت میں کبھی داخل نہ ہوں گے۔ کئی دفعہ میں نے اپنی زندگی میں یہ غلطی کی، بہت سارے لوگوں کی غلطیاں ان کو نہیں بتائیں، میں پی جاتا رہا، کوئی بات نہیں، خدا ان کو خود ہی ٹھیک کرے گا۔ پاک خدا کے روح نے مجھے بھی سکھایا، مجھے بھی بتایا کہ I have installed you to show them their weaknesses, not to make them happy، کہ وہ خوشی رہن۔ اور میں نے خدا سے معافی مانگی، خدا ان معاف کرتے، آئندہ کے بعد نہیں، چرچ خالی ہو جائے پر تو نہیں میری زندگی سے جانا چاہیے تھا۔ I will tell them, I will let them know you are wrong and you are wrong. Fear of people always آپ کو خدا سے دور کر دے گا۔ ساؤل خدا سے دور ہو گیا کیونکہ اس کے اندر کیا تھا؟ کن کا خوف تھا؟ Are you with me؟ کن کا؟ ذرا بولیے۔ لوکاں دا خوف سی،
لوگوں کا خوف آپ کو اپنوں سے دور کر دیتا ہے. ساؤل آفرڈ سیکریفائس. سوچئے وہ اپنی پوزیشن چ بھی بھول گیا. خدا نے تے بادشاہ مقرر کیتا ہے, میں تے قربانی نو ہاتھ بھی نہیں لا سکتا. خدا نے تو بادشاہ تھا. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو لوگوں کو کہتے ہیں پادری دی کی ضرورت ہے, آپ ہی دعا کر لیا کرو. یہ کرتے رہے, میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں. لوگوں کو یہ کہتے ہیں او آپ خود ضرور دعا کریں. او جی کوئی ضرورت نہیں, آپ خود ہی ہیں جی, آپ خود ہی کریں, کوئی ضرورت نہیں. And they were here. I came to know. اور مجھے افسوس ہوا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو خدا مدد کرتا ہے پر وہ بھول جاتے ہیں کہ خدا نے ہمیں کہاں سے چنا ہے. پیشنس بہت ضروری ہے. انتظار کرنا بہت ضروری ہے. بے صبری ہمیں جہنم میں پہنچائے گی. بائبل میں لکھا ہے زبور 27 اس کی 14 آیت, Wait for the Lord, be strong and let your heart take courage. Yes, wait for the Lord. Wait for the Lord. خداوند کا انتظار کرو, خداوند کی آس رکھ, مضبوط ہو, تیرا دل قوی ہو. ہاں خداوند کی آس رکھ. یسایہ 40 باب اس کی 31ویں آیت میں لکھا ہے وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا, کی توانائی کو زیادہ کرتا. اور لکھا ہے نوجوان بھی تھک جائیں گے, ماندہ ہوں گے, سورما بالکل گر پڑیں گے, لیکن خدا کا انتظار کرنے والے اثر روز روز کیا کریں گے؟ زور حاصل کریں گے. Every day God will fill you with new power. Every day. Those who wait for the Lord. انتظار کرنے وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے, وہ دوڑیں گے نہ تھکیں گے, وہ چلیں گے ماندہ نہ ہوں گے. پر کن کے بارے میں زیادہ یہاں پہ ہائی لائٹ کسے کیا گیا ہے؟ انتظار کرو. اس گل دا نہیں ویٹ کرنا عبادت کدو ختم ہوئے گی. ساڈا ویٹ فرق ہی ہوندا ہے. ایک کدو ختم ہوئے گی, روٹی کدو کھلے گی, شادیاں تے جاؤ پادری نو کہنا میسج چھوٹا جا سنا دو, بس جڑا امپورٹنٹ کام ہے انہوں وچوں کڈ ہی چھڑ دینے. میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے وہ پادری بھی بیچارہ آندا تے وہ واؤز ہی پڑھوا کے چلو جی بلیس کر, پھر شادیاں بھی انج دیاں ہی ہوندیاں, کلام بھی نہیں سنانے دیتے, برکت بھی نہیں پوری گرنے دیتے. People don't call Jesus when they celebrate their lives, their birthdays, their anniversaries. انہیں خدا کی ضرورت نہیں ہے. بائبل کیا کہتی ہے؟ ان کا ویٹ کرنے والے. اور ساؤل نے ویٹ ہی نہیں کیا, ساؤل نے اپنا کام دکھا چھڑیا. آپ کو پتہ ہے خدا کو صرف قربانی کی تھی پر خدا کو یہ بات بہت بری لگی. He felt bad. میں نے اسے بادشاہ رکھا تھا, قائن نہیں بنایا تھا. How dare! اس نے میری حکم کی عدولی کی, اس کو میں نے چنا. اور بائبل یہ بتاتی ہے کہ وہاں پر جب سیموئیل آتا ہے تو وہ افسوس کرتا ہے. غور کیجئے یہاں پر لکھا ہے تب ساؤل نے کہا سوختنی قربانی, اور سیموئیل آ پہنچا اور ساؤل اس کے استقبال کو نکلا تاکہ اسے سلام کرے. اچھا جب پٹھا کام کوئی کر لیندے نا, میں نے یہ دیکھا ہے, یہ حقیقت ہے. آپ کے گھر میں بھی بچے کو پیڑا کام کرے نا تو زور دی جفی آ کے ماریں گے, ڈیڈ آئی لو یو. تو وہ ہماری غلطی جو ہے نا وہ چھپ جائے. اور میں نے یہ بہت زیادہ دیکھا ہے, چرچز میں بھی دیکھا ہے, لیڈرز میں بھی دیکھا ہے. جدوں کوئی خدا کے ساتھ نہیں نہ چلتا ہو تو وہ ضرور آ کے حق کرے گا. وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ بندے نے کوئی دوجا کام کیتا ہے. سیموئیل دیکھو لکھا ہے دوڑ کے کس کے استقبال کو نکلا؟ سیموئیل کے, اور آ کے اسے سلام کرتا ہے, تجھ پر سلامتی ہو. ساؤل جب سیموئیل کے اس کے استقبال کو نکلا اور اسے سلام کیا, اور سیموئیل نے آتے ہی اسے پوچھا, بادشاہ تھا, بادشاہ مار بھی سکتا تھا, بس خدا کے لوگوں کے اندر اتھارٹی ہوتی ہے. سیموئیل نے اس سے پوچھا, اور کیا پوچھا؟ تو نے کیا کیا؟ ساؤل نے جواب میں اسے کہا لوگ میرے پاس سے ادھر ادھر ہو گئے. یہی میں نے آپ کو پہلے بات بتا دی. اس نے اپنا بلیم دوسروں کے اوپر ڈال دیا.
اینڈ دس از واٹ اٹ ہیپن. جب ہم پوزیشن میں چلے جاتے ہیں تو ہمیں پلے اراؤنڈ کرنا آ جاتا ہے کہ اپنی غلطی دوسروں کے اوپر کیسے ڈالنی ہے. ساؤل نے بھی ایسا ہی کیا. اس نے اپنی غلطی کو نہیں مانا بلکہ کن پہ ڈال دیا؟ لوگوں پہ. وین یو آر ان پوزیشن، چاہے آپ ماں باپ ہیں، چاہے آپ چرچ میں ہیں، کسی جگہ پہ ہے، کئی دفعہ اپنی غلطی نہیں ہم مانتے، ہم دوسروں کو کہتے ہیں اس وجہ سے میں پرابلم میں ہوں. سو یہ بات وہاں پر ہوئی، لوگوں کے اوپر ڈال دیا. اور پھر سیموئل اس کو بتاتا ہے اور اس سے کہتا ہے میں ڈر گیا اور میں مجبور تھا، اس لیے ایسا مجھے کرنا پڑا. پھر اس کو وہ یاد دلاتا ہے اور اس کو اسی وقت ایک بات کہتا ہے، ابھی چنا نہیں تھا، اسی وقت کہتا ہے کیونکہ خدا نے ایک شخص کو جو اس کے دل کے مطابق ہے تلاش کر لیا ہے، اور خداوند نے اسے اپنی قوم کا پیشوا ٹھہرایا، اس لیے تو نے وہ بات نہیں مانی جس کا حکم خدا نے تجھے دیا تھا. میں اور آپ خدا کے حکموں کو ماننے میں بہت لینینٹ ہیں. ہم کئی دفعہ خدا کے حکموں کو آسانی سے توڑ دیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، وہ دوبارہ معافی مانگ لیں گے. پر آپ غور کیجئے، خدا اپنا دل بدل دیتا ہے، چیزیں بدل دیتا ہے، حالات بدل دیتا ہے، لوگ بدل دیتا ہے، پوزیشن بدل دیتا ہے. آپ سے وہ پوزیشن چھین لیتا ہے اور بتا دیتا ہے نو مور، یو کی ناٹ ڈیفائن. میں جب اس کو پڑھ رہا تھا تو میرے خود رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ کس طرح سے خدا جب ہمیں برکت دیتا ہے اور ہم اس کی برکتوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. تیسری بات جو میں اس میں سے دیکھ رہا تھا، میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ یہاں پر جو ہماری بے صبری ہے ہمیں نافرمانی کی طرف لاتی ہے، اور پھر اسی کے اندر آتا ہے کہ نافرمانی جب ہوتی ہے پھر ہم خدا کا خوف کھانے کی بجائے لوگوں کا خوف کھانا شروع کر دیتے ہیں. اور ایک اور پوائنٹ جو میں اس میں دیکھ رہا تھا کہ خدا کس چیز کو دیکھتا ہے، آگے چل کے دیکھیے، آپ 15ویں چیپٹر میں آ جائیے. یہاں پر یہ سلسلہ ہم آگے سے شروع کرتے ہیں. یہاں پر 15ویں چیپٹر میں چلے جائیے. اب یہاں پر ایک اور مشکل آتی ہے اس پر. امالیکی، خداوند نے امالیکیوں سے نفرت کی ہمیشہ، بائبل یہ بتاتی ہے. میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں، خروج 17واں باب اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے. امالیکی کون تھے؟ جب ملک مصر میں سے یہ نکل کے آ رہے تھے تو یہ قوم ہے امالیکی، اور انہوں نے آ کر بنی اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا. وہ تھکے ہوئے تھے، سفر کر کے آ رہے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان پہ حملہ کر دیا. یشوع نے کیا کہا؟ بائبل ایکسڈس لکھا ہے، یشوع نے امالیک اور اس کے لوگوں کو تلوار کی دھار سے شکست دی. تب خداوند نے موسیٰ سے کہا اس بات کی یادگاری کے لیے کتاب میں لکھ دے اور یشوع کو سنا دے کہ میں امالیک کا نام و نشان دنیا سے مٹا ڈالوں گا. یہ کس نے کہا ہے؟ خداوند نے یشوع سے کہا میں ان کا نام و نشان مٹا ڈالوں گا. اب خداوند نے ڈیوٹرانومی چیپٹر 25 verse 17 میں موسیس کو یہ کہا کہ لوگوں کو بتانا، یاد رکھنا. اب یاد رکھنے کے مطابق کہ اس کو بھول نہیں جانا. یاد کیا رکھنا ہے کہ جب تم ملک مصر سے نکل کر آ رہے تھے تو رستہ میں امالیکیوں نے تیرے ساتھ کیا کیا. ایک گال یاد رکھنی، بھولنا نہیں کہ قوم نے کی کیتا سی، کیونکہ وہ رستے میں تیرے مقابل آئے، گو تو تھکا ماندہ تھا، تو بھی انہوں نے جو کمزور اور سب سے پیچھے تھے مارا، اور ان کو خدا کا خوف نہ آیا. یہ امالیکیوں کے بارے میں بات بتایا. Are you with me؟ اور لکھا ہے اس لیے جب خداوند تیرا خدا اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو قبضہ کرنے کو دیتا ہے، تیرے سب دشمن جو تیرے پاس ہیں تجھ کو راحت بخشے. تو غور کیجئے یہاں پہ کیا لکھا ہے، تو امالیکیوں کے نام و نشان کو صفائے روزگار سے مٹا دینا. اور اس بات کو بھولنا نہ، یہ خداوند نے کمانڈمنٹ دی تھی کہ جب تو اپنے پرومس لینڈ میں جائے تو اس قوم کا ختم کر، اس کو بالکل ختم کر دینا،
اس کو مار دینا، اس کا نام و نشان، اس کے بچے، ان کے جانور، ہر چیز صفحہ ہستی سے مٹ جائے، کیونکہ خداوند ان سے نفرت کرتا تھا۔ بائبل میں کیا لکھا ہے یہاں پر؟ اب یہ عمالیکی تھے۔ اب غور کیجئے یہاں پہ جو میں پڑھنے لگا ہوں، کہ جب ہماری زندگی میں بے صبری آتی ہے، ہم نافرمان ہو جاتے ہیں، اپنی پوزیشن کو بھول جاتے ہیں، وہ کام بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں جو قائن کے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پھر ہم سارے کام ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ساری زندگی خدا نہیں لوگ رہ جاتے ہیں۔ اور آج لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بہت کام ہوتے ہیں۔ یہاں پر بھی یہی ذکر پڑھیں گے 15ویں چیپٹر میں کیا لکھا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے، اسے حکم دیا، سیموئیل نے ساؤل سے کہا، خداوند نے مجھے بھیجا ہے تجھے مسح کروں، اس کی قوم کا بادشاہ ہو۔ سن، رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ مجھے اس کا خیال ہے کہ عمالیق اسرائیل سے کیا 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 جب وہ مصر سے نکل آئے۔ اور خداوند اسے کہتا ہے تو نے عمالیکیوں کو پورا مارنا ہے۔ غور کیجئے یہاں پہ کیا لکھا ہے، سو اب جا عمالیق کو اور جو کچھ ان کا ہے سب کو بالکل نابود کر دے۔ کیا کر دے؟ سب کو، ذرا پھر سے بولیے، سب کچھ، ایوری تھنگ، نو پارشیلٹی۔ کیا ہے؟ بولیے، ایوری تھنگ۔ جانور، انسان، سونا، چاندی، ہر چیز ختم کر دے۔ اور یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے ان پر رحم مت کر، بلکہ مرد، عورت، ننھے بچے، شیر خوار، گائے بیل، بھیڑ بکریاں، اونٹ اور گدھے سب کو قتل۔ ڈیٹیل خدا نے دے دیتی۔ کسی پہ ترس نہ کھانا، سانپ کا بچہ سانپ ہوگا، بچھو کا بچہ بچھو ہوگا، ڈیول سے جو نکلا ہے وہ ڈیول ہی ہوگا، جو خدا سے نکلا ہے وہ خدا کے بیٹے ہوں گے۔ سب کچھ ختم کرنا۔ اب یہاں پہ میں دیکھ رہا تھا ایک چیز جو ہم نے یہاں سے سیکھنی ہے، اور یہ فریز ہم بہت بولتے ہیں، حکم ماننا قربانی چڑھانے سے۔ ایک علیحدہ میسج ہے، آج نہیں من پتہ اللہ ختم کر سکے۔ حکم ماننا کتنی دفعہ ہم بولتے ہیں۔ اب اس ساؤل نے کیا کیا یہاں پر؟ ساؤل گیا، بائبل مقدس میں لکھا ہے اس نے اجاج جو ان کا بادشاہ تھا اس کو بھی پکڑ لیا۔ اب غور کیجئے ساؤل کیا کر رہا ہے، یہ اس کا ڈاؤن فال ہے۔ اجاج کو مارا نہیں بلکہ کیا کیا ہے؟ پکڑ لیا ہے۔ اچھا، پکڑ کے چین میں ڈال کے لے آیا، پھر پیڑیاں پیڑیاں چیزاں مار چھڑیاں، جو یعنی بری چیزیں تھیں ان کو ختم کر دیا۔ موٹے موٹے بچے، بھیڑ بکریاں، ان کو کیا کیا؟ ان کی اچھی چیزوں کو زندہ رکھا۔ جب آپ پوزیشن میں ہوتے ہیں، خدا آپ کو چن لیتا ہے اور چوائس دیتا ہے، آپ کو فری ول دیتا ہے، تو پھر ہم پک اینڈ چوز کرتے ہیں کون سا حکم ماننا ہے، کون سا حکم نہیں ماننا۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو پک اینڈ چوز میں ہیں۔ کنگ ساؤل کو خدا نے کہا ساری چیزیں ختم کرنا، لیکن اس نے سب ختم نہیں کی۔ اب غور کریں یہاں پہ کیا لکھا ہے، اور یہاں پہ تب خداوند کا کلام سیموئیل کو پہنچا، اور مجھے افسوس کہ میں نے ساؤل کو بادشاہ ہونے کے لیے مقرر کیا۔ پھر خداوند افسوس کرتا ہے، افسوس کہ وہ میری پیروی سے پھر گیا، اس نے میرے حکم نہیں مانے۔ پس سیموئیل کا غصہ بھڑکا اور وہ ساری رات خدا سے فریاد کرتا رہا۔ خدا سے کون معافی مانگ رہا ہے؟ فریاد سیموئیل۔ پر جنہیں گناہ کیتے انہیں پتا بھی نہیں، جنہیں گناہ کیتا ہے وہ معافی بھی نہیں مانگ رہا۔ اسی طرح آج خدا کے خادموں کو بھی لوگ کرتے ہیں کہ جی ہمارے لیے دعا کرنا، پر خود گناہ کیے ہوتے ہیں، ان کی معافی خود نہیں مانگتے، لوگوں سے منگواتے ہیں، پریئر ریکویسٹ لکھتے ہیں ادھر ادھر، ہمارے خاندانوں کے لیے دعا کریں، خود نہیں مانگتے۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ سیموئیل ساری رات فریاد کرتا رہا۔ اس کی فریاد کیا ہوگی؟ خداوند تو رحم کر دے۔ اس کو سمجھ نہیں ہے۔ لکھا ہے سیموئیل سویرے اٹھ کر
صبح کو ساؤل سے ملاقات کرنے کے لیے نکلا، اور پھر لکھا ہے وہ کوہ کرمل کو آیا اور اس نے اپنے لیے یادگاری کھڑی کی۔ اچھا دیکھو، جب پوزیشن بدلتی ہے، جب انسان غرور میں ہوتا ہے، پرائیڈ میں ہوتا ہے، بے صبری میں ہوتا ہے، پرائیڈ انسان کو ڈس اوبیڈینس ملے، اپنی پوزیشن کا غرور ہو، جی میں تو اب میں کئی دفعہ کہتا ہوں بھائیو خدا کی شکر گزاری کرو، اس ملک میں خدا نے آپ کو برکتیں دی ہیں، پر پرائیڈ ہمیں لے کے جاتی نہیں جی برکتاں تو ملنیاں ہی سی، اسی ہے ہی بڑے انٹیلیجنٹ، سانوں تو انٹرویو بھی نہیں دینا پیا، ہم تو اپنے اوپر لینا شروع کر دیتے ہیں، خدا میں جتھے کھلو جاؤں اتھے دروازے کیوں نہیں کھلنے، وہ جی ساڈے وانگو دی انگریزی کون بولے گا، ہمارے جیسا ہے کون، ہمارا خاندان ایسا ہے، ہمارے لوگ ایسے ہیں، ہمارا ریزمے بہت مضبوط ہے، ہم ہر وقت اپنے متعلق بات کرتے ہیں۔ اور ساؤل نے کیا کیا؟ اپنے لیے یادگاری بنا ڈالی۔ لوگ خدا کا مذبح نہیں بنایا، اپنے لیے مونومنٹ بنا لیا کہ جب لوگ ادھر سے گزریں گے تو میری تصویر ویکھن گے، جی اے فتح مندی ساؤل دی وجہ نہ ملی سی، ایسا ہی لکھا ہوا ہے یہاں پہ۔ اب یہ غور کیجئے یہاں پہ کیا ہوتا ہے، یہاں پہ ساؤل کا بہت بڑا جو گناہ یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے۔ پہلے بھی اس نے ڈس اوبیڈینس کی، ایک جگہ نہیں رکا، نہ اس نے توبہ کی، اور پھر ڈس اوبیڈینس پہ ڈس اوبیڈینس۔ جب آپ کو عادت پڑ جاتی ہے نافرمانی کی، پھر روز ہی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ پین دی عادت پہ جائے محفل چ، پھر بوتلاں گھر دی فریج چ کسے کونے چ پئیاں ہوندیاں نے، چوری بھی لوگ پیندے نے، شراب بھی، سگریٹ بھی، اور بھی بڑے کام کرتے ہیں۔ بائبل کیا کہتی ہے؟ وی مسٹ فالو گاڈ فلی، ہمیں پورا خداوند کو ماننا ہے۔ خدا نے کہا پوری چیزاں مٹا دو، تو پھر کوئی گناہ زندہ نہیں رکھنا، پورا دل پوری طرح سے خدا کے پاس آئیں۔ واٹ ہیپن ہیئر؟ یہاں پر لکھا ہے کہ اس نے معافی مانگنے کی بجائے کیا کیا؟ پھر اس نے کہا کہ یہاں پر بھی اس نے قربانی کی، وہ خداوند ساؤل نکلا اور اس سے کہا، ساؤل نے اس سے کہا خداوند کی طرف سے مبارک۔ پھر دیکھو ساؤل کی کر رہے، پہلے بھی اس نے کہا جب قربانی کی، اب بھی جب چیزیں چوری کر کے لایا وہاں سے، تو پھر نکلا ہے دور ہی، کوئی سیموئل کو پتہ نہ لگے، دور جا کے انہوں گلے لا، سیموئل خداوند کی طرف سے تو مبارک ہو۔ یہی لکھا ہوا ہے یہاں پہ، یعنی اپنی غلطی کو ہائیڈ کرنے کے لیے کہ سیموئل کچھ نہ بولے۔ بچے ایسے اکثر کرتے ہیں، سیم پھر وہی ایکشن کر رہا ہے، خداوند کی طرف سے تو مبارک ہو، اور میں نے خداوند کے حکم پر عمل کیا۔ دیکھو دوجا جھوٹ کی بول رہا ہے، میں نے خداوند کی حکم پر عمل۔ کتنے لوگ ہیں جو روز کہتے ہیں جی اسی تو خداوند دی راہواں تے چلنے ہیں، ہم تو اس پر عمل کرتے ہیں، پر ان کے دل، لکھا ہے وہ ہونٹوں سے تو میری تعریف کرتے ہیں پر ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ لوگ کہتے ہیں وی فالو گاڈ، لیکن ان کی زندگی میں خدا کی راہیں بہت دور ہیں۔ کہتا ہے میں نے خدا کی راہوں پر عمل کیا، اس کے حکموں کو مانا، اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی اس کی کلیم کرتے ہیں، ہاؤ مچ یو سے، پر کتنے حکم ہیں جو روز ہی ہم توڑتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو 10 حکموں کو روز توڑتے ہیں۔ Would you raise your hand؟ کچھ ہے نا جڑے مانتے نے، انہوں نے انج کیتا ہوا ہے، اسی تو پورا ماننے ہیں جی۔ کتنے لوگ ہیں جو ایوری ڈے خون کرتے ہیں، جو ایوری ڈے چوری کرتے ہیں، جو ایوری ڈے حسد کرتے ہیں، جو ایوری ڈے انفارگیونیس ان کی زندگی میں، روز ہی گناہ، لارڈس پریئر پڑھتے ہیں پر معاف نہیں کرنا، ایوری ڈے وی پک اینڈ چوز، موٹی موٹیاں چیزاں رکھ چھڑنے ہیں، برے جڑے معاف کر سکنے ان کر دینے ہیں، وڈیاں گلاں دل چ سانبیاں ہوندیاں ہیں، یار اے تے نہیں نہ معاف ہو سکتی، اے دے لئی تے انہوں نک رگڑنا پے گا، اے دے لئی تے انہوں پیراں چ ڈگنا پے گا۔ وی ڈونٹ ڈو دیٹ۔ کنگ ساؤل نے بھی یہی کیا، اس نے کہا میں نے تیرے حکموں پر عمل کیا۔
خدا کے حکموں کو مانا. لائر خدا کے لوگوں کے سامنے, اور اسے پتا تھا خدا اسے ساری چیزیں بتا دیتا ہے. اور مجھے بھی آج کل, آپ کو بھی پتا ہے کہ خدا مجھے اور آپ کو دیکھتا ہے, پھر بھی ہم کھلی آنکھوں کے ساتھ روز چرچ میں بیٹھ کے خدا کے کلام کو ہاتھوں میں پکڑ کے جھوٹ بولتے ہیں. God we do that. کتنے لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں, اور اسی لیے برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں, اپنی پوزیشن سے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ آیا تو سیموئیل نے کہا یہ بکریوں کا ممیانہ اور بیلوں کا بن بنانا کیسا ہے جو میں سنتا ہوں. بھائی جی آوازاں کتھوں آ رہی ہیں؟ ساڈے گناہ ساڈی زندگی چو بول دے نے. جو آپ کرتے ہیں نا, آپ کے گناہوں کی آواز خدا تک جاتی ہے. وہ چیختے ہیں, چلاتے ہیں کہ ہم نے کسی کا دل توڑا ہے, ہم نے کسی کو دکھ دیا ہے, ہم ٹھوکر کا باعث بنے ہیں. بائبل کیا کہتی ہے یہاں پر؟ ساؤل نے کہا یہ لوگ ان کو امالیکیوں کے ہاتھ سے لے آئے ہیں. یہاں پر بھی اس نے کون سی چیز کہاں پہ ڈال دی؟ اچھا, عادت پئی ہوندی ہے نا. پہلے بھی کدے تے پائی سی؟ آر یو ود می؟ سٹوری یاد ہے نا؟ قربانی کی تھی تو کس پہ ڈالی تھی؟ لوگوں پہ. فوجیاں تھے, ایک کتھے پائی ہے؟ لوگوں پہ ڈال دی. جو ہارڈ ہوتے ہیں نا لوگ, وہ اپنی غلطی کبھی نہیں مانتے. مغرور لوگ کبھی اپنی غلطی نہیں مانیں گے. ہمبل لوگ اپنی غلطی مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ساڈے کو غلطی ہو گئی, گر جاتے ہیں خدا کی بارگاہوں میں. پر اس نے بھی کیا کیا جی؟ لوگوں کی وجہ سے. میں تو نہیں جی, میں تے رجیا پجیا سا, اے انہیں شاگرد اے جڑے فوجاں سی انہوں نے کیا نن زندہ رکھی ہے. حالانکہ بادشاہ کا حکم ہوتا تو کیسے ہو سکتا تھا کہ لوگ ایک بھی چیز وہاں سے لے کر آتے. اپنی غلطیوں کو دوسروں کے کندھوں پہ ڈالنا. I have done this, I have committed this, I am doing this because of others people. They forced me. میں نے یہ کیا ہے کیونکہ انہوں نے مجھے یہ کہا تھا. اور ایک بادشاہ کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھی اچھی بھیڑیں. پھر ایک اور چیز جو یہاں پر بہت خطرناک ہوئی کہ وہ اپنی ڈس اوبیڈینس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں فار گڈ ریزن. وہ اپنی ڈس اوبیڈینس کو, نافرمانی کو بتا رہے ہیں کہ اس لیے کیتا کہ وہ تانوں دی چوری اس لیے کرنے کہ ہی ٹائتھ دے سکیے. یہ آسانی سے آپ کو بتا دیتا ہوں جی. ہیرا پھیری اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم غریبوں کی مدد کر سکیں. بڑے لوگ اس طرح سے خوش ہو, چلو کوئی گل نہیں جی, غریباں دی چوری چوری ہے. ہم غلط کام اس لیے کرتے ہیں, اور بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ اس نے جسٹیفائی کیا. اور پھر سے جسٹیفائی کس چیز کو کیا؟ کہ یہ تو خدا کے لیے ہے. اچھی اچھی موٹے موٹی ہم نے قربانیاں اس لیے رکھی کہ خداوند کے حضور اس کو گزرانے گے. آج بھی لوگ جسٹیفائی کرتے ہیں اپنی نکمی باتوں کو. خداوند کو ہاف ہارٹڈ لوگ پسند نہیں ہیں. خداوند میں کلام میں لکھا ہے یا گرم ہو جائے یا سرد ہو جائے. خداوند کو ایک چشمے سے دو طرح کے پانی پسند نہیں ہے. یا تو اس میں سے میٹھا نکلے گا یا کھاری نکلے گا. ساؤل نے کیا کیا؟ اس نے ہر طرح سے جھوٹ بولا خداوند کے آگے, نبی کے آگے. کہتا ہے پورے حکم مانتا ہوں, پھر جسٹیفائی کر رہا ہے یہ تو خدا کے لیے ہے. پیسے بھیڑ بکریاں تو اس نے اپنے لیے رکھی تھیں, پر خدا کے لیے. آج کلیسیا میں بھی اسی طرح سے کرتے ہیں لوگ. خدا کو اپنا نہ تو ٹائم دیتے ہیں, نہ اپنا ٹیلنٹ دیتے ہیں, نہ اپنی ٹائٹس دیتے ہیں. میجورٹی جو دیتے ہیں پریز گاڈ فار دیم, پر جسٹیفائی کرتے ہیں جی یہ اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ ہم یہ کام کر لیے رکھا ہے. پک اینڈ چوز. جو مجھے پسند ہے وہ حکم مانیں گے, جو مجھے نہیں پسند وہ حکم نہیں مانیں گے. پر خداوند کو پک اینڈ چوز والے پسند نہیں ہیں. خداوند نے لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کو
سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری عقل سے پیار کر. جب میاں بیوی قسم کھاتے ہیں چرچ میں کھڑے ہو کے تو یہ نہیں آندے جی مینوں جو چنگا لگے گا میں کراں گا. جب پاسٹر ان کے ساتھ قسمیں وعدے کرواتا ہے تو کہتا ہے غمی میں, خوشی میں, بیماری میں, سکھ میں, دکھ میں تم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہو گے. تو اتنے یہ نہیں ہوندا بھائی جی غمی چ نہیں, بیماری چ بھی نہیں, حادثے چ ضرور رہاں گے اسی. اسی طرح خداوند کے ساتھ ہے, حالات کیسے بھی ہوں, I will remain faithful with God. یہ خدا چاہتا ہے. ہاف ہارٹڈ لوگ کبھی خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوں گے. وہ ساؤل کی طرح سے ہے, خدا انہیں ریجیکٹ کر دیتا ہے, کاٹ دیتا ہے اور ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹا ڈالتا ہے. اس سے زیادہ کیا قیمت ہوگی کہ یسوع میرے اور آپ کے لیے اس دنیا میں آ گیا. پھر بھی اگر ہم اپنی زندگی میں پورے طور پہ اس کو نہیں مان رہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج وہ وقت ہے, کیونکہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر. قربانی جتنی مرضی چڑھاؤ, اگر خدا ان کی حکم کو توڑا ہے, آپ ماں باپ کو ایک میل خرید کے دے دو, لیکن جو حکم ماں دیتی ہے, باپ دیتا ہے, اس کو نہیں مانتے, اس کو فالو نہیں کرتے. حکم ماننا قربانی چڑھانے سے, آپ کے ماں باپ کو آپ کے پیسوں سے زیادہ آپ کی فرما برداری کی ضرورت ہے. خدا کو آپ کی چیزوں سے زیادہ آپ کی فرما برداری کی ضرورت ہے. وہ خدا چاہتا ہے, بائبل میں لکھا ہے اگر تم میرے شاگرد ہوتے تو میرے حکموں کو مانتے. میرے شاگرد میرے حکم مانتے ہیں. ساؤل نے نہیں کیا, ساؤل پیچھے مڑ گیا, ساؤل جھوٹ بولتا رہا, عمالیکیوں سے کہا کہ جی اس لیے. سیموئیل نے اسے یاد دلایا, سیموئیل نے کہا گو تو نظر میں اپنی ہی نظر میں حقیر تھا, تو بھی خداوند نے تجھے سردار بنایا, پر اب خداوند نے تجھے ختم کر دیا ہے. خداوند تیری ساتھ نہیں ہے. لکھا ہے سیموئیل نے کہا خداوند سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے. تو بائبل میں لکھا ہے سبت کا دن میرے لیے رکھنا, یہ بھی خداوند کا حکم ہے. پر اسی چنے ہوئے نے فلاں سنڈے چرچ جانا ہے, فلاں سنڈے نہیں جانا. پک اینڈ چوز, وی پلے اراؤنڈ. کب دینا ہے کب نہیں دینا, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, پک اینڈ چوز. پر بائبل یہ کہتی ہے اتنا خداوند کا حکم مانا جائے. دیکھ فرما برداری قربانی اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے. اچھا اس میں بھی چربی بھی پسند ہے, قربانی بھی پسند, پر اس میں خداوند نے ایک سیڈ کس کو کر دیا ہے, حکم ماننا. آر یو اوبیئنگ؟ اگر آپ اوبے نہیں کر رہے, کئی دفعہ میں دیکھتا ہوں لوگ مجھے ہنستے ہنستے کہتے ہیں جی او بس بھائی صاحب جی ٹائم ہی نہیں ملا, تسی او بس جی بس مصروف ہو گئے. تو میں انہیں کہتا ہوں یار اتنے مصروف نہ ہو جاؤ کہ خدا تو ہی دور ہو جاؤ. مصروفیت ایک طرف, خدا ایک طرف. آپ کی مصروفیت آپ کی آسانیاں خدا ہے. خدا کے پاس آؤ, اقرار کرو کہ خداوند میں نے چند ایک اور باتیں ہیں خداوند نے زندگی دی, اس کی زندگی سے ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے فال آیا اس کی زندگی میں. لیکن آج صرف یہاں تک دیکھیں کہ خدا مجھے اور آپ کو اس کی زندگی سے کیا سکھانا چاہتا ہے. اور سب سے پہلا لیسن جو میں نے آپ کو بتایا کہ خدا ہمیں چنتا ہے ہمارے قبیلوں کو دیکھ کے نہیں, خدا اپنی چوائس بناتا ہے. یہ فضل ہوا ہے, نجات ہمیں گفٹ میں ملی. دوسری بات, ہمیں شارٹ کٹس نہیں لینے, ہمیں خدا کے وقت کو اوپر ٹھہرنا ہے. خداوند تو کیا کرے گا. اگر آپ کو برکت نہیں ملی, ضرور لوگ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں, میں منع نہیں کرتا,
پر کبھی آپ نے دل سے دعا کی ہے خداوند میرے پاس اولاد کی برکت نہیں ہے تو مجھ پہ رحم کر؟ میریکل کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ چیزیں جو وجود میں نہیں ہیں وہ وجود میں آ جائیں۔ میریکل کسے کہتے ہیں؟ کہ جب درخت بے پھل ہو اس پہ پھل لگنا شروع ہو جائیں۔ حنا کے پاس اولاد نہیں تھی، اس نے دعا کی اور اس سے میریکل۔ امپیشنس نہیں ہونا، خدا کی برکت کے لیے جھک جائیں، خدا آپ کو برکت دے گا۔ تیسری بات، خداوند کا خوف مانیں، لوگوں کا خوف نہیں۔ لوگ ختم ہو جائیں گے، خدا زندہ ہے۔ چوتھی بات، اپنی غلطی کو جسٹیفائی نہ کریں، ریپینٹ کریں، جھک جائیں، خداوند تو مجھے معاف کر دے، میرے سے غلطی ہو گئی، میں نے پوزیشن میں آ کے غلطی کی۔ فوکس ریپینٹنس، پچھتاوے کی طرف جائیں اور جھک جائیں، اور پھر دیکھیں کہ خدا آپ کی برکتوں کو کس طریقے سے بحال کر دے گا۔ خداوند نے زندگی دی تو چاند ایک اور اس کی زندگی کے پہلو ہے جو ہماری لائف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ ہم آئندہ دنوں میں اس کو سیکھیں گے۔ آؤ سارے کھڑے ہوں اور اقرار کریں اور دعا کریں۔